اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ کل ہمارا جو بیان ہوا مختصراً، اس میں یہ بات ہوئی کہ درود و سلام تو ہم نے پڑھنا ہے، لیکن درود و سلام جو ہم ہر ایک کو یہ دعوت دیتے وقت بتاتے ہیں کہ آپ درود و سلام پڑھیں، وہ قبول ہی قبول ہے۔ اسی طرح ہم ایک بات پہ توجہ نہیں کرتے کہ ہم جس ذکر کی دعوت دینے لگے ہیں یا ہم جو ذکر کرنے لگے ہیں، یہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے جس ذکر میں اللہ رب العزت خود شامل ہے، اللہ رب العزت کے ملائکہ شامل ہیں، اور خود شامل ہونے کے بعد اپنے ملائکہ کو شامل فرمانے کے بعد اللہ تعالی ہم ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرو، یعنی کہ درود و سلام پڑھو۔ تو جس ذکر میں خود اللہ رب العزت شریک ہے، شامل ہے، اور جس ذکر میں ملائکہ شامل ہیں، تو وہ کوئی عام ذکر تو نہ ہوا۔ اور ایک بات اور سننے کو ملتی ہے کہ ہم غفلت کے انداز میں یا کم علمی کی وجہ سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ذکر رسول جس طرح کرو تو وہ قبول ہے، بے شک وہ قبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ والو، جہاں پہ ہم ایک عام بندے کا ذکر کرتے ہوئے، جو معزز ہو، ہمارے بزرگ ہوں گھر کے یا کوئی علاقے کا معزز بندہ ہو، تو اس کا بے حد احترام سے نام لیتے ہیں یا اس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، تو یہ جو ذکر ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جو درود و سلام ہے، جو ذکر اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، اس کے ملائکہ فرما رہے ہیں، تو اس ذکر کو کرتے وقت ہم پہ کتنا مؤدب ہونا ضروری ہے، اور ہمارا کتنی احتیاط کے ساتھ اس ذکر کو کرنا ضروری ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ان کی کیفیات کیا ہوتی تھیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کس انداز سے کرتے، یا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک سنتے یا اسم مبارک لیتے تو وہ کس انداز سے لیتے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سنتے یا درود و سلام پڑھتے، ان کا حال کیا ہوتا، ان کی کیفیات کیا ہوتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک لیا جاتا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ذکر ہوتا، تو ان کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا، اور اتنے خشوع و خضوع کا اظہار فرماتے کہ اہل مجلس پر گراں ہو جاتا۔ ایک دن اسی کیفیت کے متعلق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھتے تو تم مجھ پر تعجب و انکار نہ کرتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، جو قاریوں اور عالموں کے سردار تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے جب کسی حدیث شریف کے متعلق پوچھا جاتا تو آپ اتنا روتے کہ ہمیں ان پر رحم آنے لگتا۔ میں نے جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، بہت خوش مزاج اور مسکرانے والے تھے، جب ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا۔ میں نے ہمیشہ ان کو باوضو حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تو ہم ان کے رنگ کو دیکھتے تو یوں لگتا جیسے ان کا خون نکل آیا ہے اور منہ میں زبان خشک ہو گئی ہے۔ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیبت کی وجہ سے کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں، میں عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتا تھا، جب ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا تو وہ اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو ختم ہو جاتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا،
وہ تمام لوگوں سے زیادہ خوشگوار طبیعت کے مالک تھے۔ جب ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا تو یوں لگتا جیسے انہوں نے تجھے پہچانا ہی نہ ہو اور تم نے انہیں نہیں پہچانا۔ ان پر ایک ایسی بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ذکر آتا ہے تو ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میں صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتا تھا، وہ انتہائی عبادت گزار تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہوتا، ذکر خیر ہوتا، وہ اتنا روتے کہ لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ ہم ایوب سختیابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتے تھے، ان کے سامنے بھی جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی جاتی تو وہ اتنا روتے کہ ہمیں ان پر رحم آنے لگتا۔ جب ہم نے یہ سب کچھ سمجھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سنتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک سنتے، درود و سلام سنتے یا درود و سلام پڑھتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے وقت خشوع و خضوع کرنا، عزت اور ادب کا خیال کرنا اور درود و سلام پر ہمیشگی اختیار کرنا واجب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگان دین، اپنے اسلاف کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کریں یا سنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔